بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اطلاع آ جاتی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، کبھی اطلاع آتی ہے کہ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی بھی اس حوالے سے کنفیوز ہے کہ واپس آنا چاہیے پاکستان یا نہیں آنا چاہیے۔ بعض اطلاعات یہ بھی آئیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو آنے سے روک دیا گیا۔ بعض اطلاعات یہ بھی آئیں کہ وہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو کیسز نہیں مینیج ہو پا رہے۔ کچھ خبریں یہ بھی تھیں کہ اگر وہ کچھ عرصے کے لیے نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ابھی ریسنٹلی پھر یہ موضوع چھڑا ہوا ہے، نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور اگر آ رہے ہیں تو کیوں، نہیں آ رہے تو کیوں، کیا وجوہات ہیں۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان، کیا اطلاع ہے، نواز شریف واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ دیکھیں، جب یہ رجیم چینج کا فیصلہ ہوا تھا اور جب یہ عدم اعتماد والا فیصلہ ہوا تھا کہ عدم اعتماد ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، تو اس میں تو ڈیل میں یہ شامل تھا کہ نواز شریف فوراً آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو اس وقت تو ایسے تھا نا کہ ہر چیز کنٹرول میں تھی، ہر چیز وہ تھی۔ لیکن پھر جس طرح سے عمران خان کو ہٹایا، اور عمران خان کے ہٹانے کی رات سے ہی آپ کو پتہ ہے نا، اگلے دن سے جس طرح لوگ نکلے، پھر نیریٹو بنتا گیا، بڑھتا گیا، لوگ نکلتے گئے، پھر پورے ماہ رمضان میں جس طرح سے لوگ نکلے، پھر پریشر بڑھتا گیا، پھر آنے والے ہر دن کے ساتھ مشکل ہوتا گیا معاملہ۔ اس لیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عدالتیں بھی کھڑی ہو گئی، صحیح، سپریم کورٹ نے جو نوٹس لے لیا۔ پھر کیونکہ آپ یاد کریں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نواز شریف کی سزا معاف بھی کر سکتے ہیں، ہم سزائے معطل بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ اعتماد یہ تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، تو یہ تھا کہ ہم جو رانا ثناء اللہ کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ ہم ان کی سزا معطل کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ میری جب بات ہوئی تھی، ہم ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، تو میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا بھی تھا۔ تو وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو گول کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کہ کسی کی صحت کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس میں یہ بھی پوچھا تھا ان کی صحت اب کیسی ہے، تو انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال یہ اس وقت ایک امپورٹنٹ موضوع تھا۔ بالکل۔ اچھا، پھر یہ مشکل ہوتا چلا گیا، پھر یہ ہو گیا کہ یار یہ تو اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، اب کیا کریں۔ لیکن پھر بھی ایک پولیٹیکل ایک تھا، بہت زیادہ بحث تھی کہ مریم نواز یہ کہتی تھی کہ نواز شریف کو ہر صورت میں آنا چاہیے، چاہے وہ آ کے جیل میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، کارکنان ہیں، لوگ ہیں، پھر ان کو آپ لائیں گے، پیش کریں گے تو ہی ان کی سزائیں پھر چلو معطل تو ہونا، باقی لمبے کیس چلتے رہیں گے۔ دوسرا، آپ نے اور میں نے ظاہر ہے اس پہ بات کی، ہم نے لاہور کے حوالے سے آپ نے بات کی، اسلام آباد کے حوالے سے بھی آپ نے بھی اٹینڈ کیا کیس، کہ شریف خاندان کی حکمت عملی چینج بھی ہوئی۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ نومبر تک کیسز نہیں چلنے دینے، چاہے وہ مریم کا ہو، شہباز شریف کا ہو، رانا ثناء اللہ کا ہو، نواز شریف کا ہو، ڈیلے کر رہے تھے مختلف طریقے سے۔ اب وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے کیسز منطقی انجام کو پہنچے تاکہ یہ بری ہو جائیں سارے۔ اچھا، اب اس میں یہ مختلف کنفیوژن رہی، کیا کریں کیسے کریں۔ اب جو سارا معاملہ آ کے رک گیا ہے نا، وہ اس بات پر آ کے رک گیا، آپ کو پتہ ہے نا، پاسپورٹ جاری کیا گیا اور پھر نواز شریف نے سعودی عرب آنا تھا، پھر نواز شریف کو روک دیا گیا سعودی عرب آنے سے، جہاں سے اسٹیبلشمنٹ نے روکا۔ نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے روکا، کیونکہ عمران خان نے دھمکی لگا دی کہ اگر نواز شریف واپس آیا، اس کو لانے کی کوشش کی گئی تو میں سڑکوں پہ عوام کو نکالوں گا پورے پاکستان میں۔ پھر پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ تھا، یہ ڈلیور نہیں کر رہے، ان سے گورننس نہیں ہو رہی، معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی، ملک کے حالات مشکل ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت زیادہ زیر عتاب ہے، عوام کے اندر بہت زیادہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں میں ہے، ادارے کے اندر سے صورتحال بہت ٹف ہے، بہت خراب ہے، ریٹائرڈ لوگ جو کر رہے ہیں۔ تو اتنے سارے میں انہوں نے کہا کہ ایک اور ہم چیز اپنے اوپر خود کچھ دھماکہ کر لیں، تو انہوں نے ان کو روک دیا کہ نواز شریف نہیں آئیں گے۔ دوسرا انہوں نے روکا تھا کہ مریم نواز پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر جائیں بھی تو ویڈیوز جاری نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ پہلی ویڈیو آئی تھی تو بڑا ریئیکشن آیا تھا لوگوں کا، وہ بھی انہوں نے روک دیا کہ وہ چیز ویڈیوز باہر نہ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی کرتے رہیں آپ لیکن بس رپورٹ نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب کی اب تک کوئی 15 ملاقاتیں ہو چکی ہوں گی، لیکن تصویریں 2-3 کی جاری ہوئی ہیں، باقی 15 سے بھی زیادہ ملاقاتیں ہوں گی، لیکن ملاقاتیں مسلسل ہوتی ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یار کن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو وہاں پہ گئے اسٹاف کالج میں شہباز شریف صاحب، وہ اچھا وہ تصویر ایک آفیشیل تصویر ایک ہی جاری ہوئی، باقی نون نے خود لیک کی، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، نہ صرف پیج میں بلکہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، خوشگوار موڈ میں اسمائل دے رہے ہیں، وہ نون لیگ نے خود تصویریں جو ہیں وہ لیک کی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جس وجہ سے اس وقت نواز شریف کی جو رکی ہوئی ہے نا جو واپسی، وہ یہ ہے کہ معاملہ یہ جو انہوں نے نیب ترمیم کیا نا، نیب ترمیم کے بعد مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ جتنے ان کے منی لانڈرنگ کے یا ان کے اثاثوں سے زائد آمدن زائد اثاثوں ہیں، جو جائیدادیں ہیں، جتنے کیسز ہیں نا، آمدن سے زیادہ اثاثہ تو کیس ہی ختم ہو جائے گا، سارے کیسز، ایک نہیں، دوبارہ نئے کیس بھی نہیں بن پائیں گے، وہ کہیں پہلے کرپشن ثابت کرو پھر کیس بناؤ، اب تو یہ ہو گیا نا، یعنی سب۔ اچھا، اپنے دیکھنے والوں کو ایک ٹیکنیکل بات سمجھا دیتے ہیں، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ نواز شریف پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، یہ جو احتساب عدالت کے فیصلے ہیں، اس میں ہوا یہ کہ نواز شریف نے مان لیا کہ فلیٹس ہمارے ہیں،
اب نواز شریف کے اوپر برڈن آف پروف تھا کہ وہ بتائیں کہ پیسے کہاں سے آئے. جب وہ پیسے سورس نہیں بتا سکے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اس کے حلال کی آمدن ہوتی تو یہ بتا دیتا, کیونکہ یہ سورسز نہیں بتا سکے, یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے یہ قانون تھا نیب کا, یہ پہلے قانون تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 نمبر پیسہ تھا, بلیک منی تھی, اور اس لیے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے, بتا نہیں سکے. اب یہ ہے کہ نیب کو پہلے تو بتانا پڑے گا کہ نواز شریف نے کس کس ٹھیکے سے پیسے لیے ہیں, کرپشن کہاں ہوئی ہے, کرپشن کہاں ہوئی ہے. اب وائٹ کالر کرائم جو ہے نا, وہ کہتے ہیں اس لیے اس کو وائٹ کالر کرائم ہے. بھائی اس میں تو ہم لاہور میں جو کیسز اٹینڈ کرتے رہے نا, مثال کے طور پر مجھے خواجہ آصف صاحب کا کیس یاد ہے, اس میں جسٹس عالیہ نیلم تھیں, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ان کے خلاف یہ کیس بنایا ہوا ہے, تو یہ تو آپ بتائیں کہ انہوں نے پیسے کمائے کہاں سے ہیں, کرپشن کہاں کی ہے. اچھا یہی سوال جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے بھی پوچھا تھا شہباز شریف والے کیس میں بھی. تو دونوں کیسز میں فیصل بخاری تھے, تو فیصل بخاری صاحب نے کہا کہ جی یہ قانون ہے, اس کے مطابق جو برڈن آف پروف ہے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں نیب کے قانون کے مطابق یہ انہوں نے بتانا جن کے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں. تو یہ ججز سوال کر رہے تھے, تو میں نے اس وقت بھی اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ ججز کے سامنے قانون موجود ہے, اس کے باوجود ججز یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کرپشن کہاں کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمدن زیادہ اثاثے, تو کرپشن تو آپ بتا نہیں رہے. تو وہ اب وہ جو خواہش تھی وہ اب اس میں آگے پوری ہوگی کہ پہلے بتاؤ کہ کرپشن ہم نے کہاں کیا, پھر ہم پہ کیس بناؤ. بالکل, تو وہ کرپشن وائٹ کلر کرائم میں کہاں پکڑی جائے گی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ معاملہ, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ دوبارہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے حوالہ دیا تھا کہ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی اسمبلی چھوڑ گئی ہے, پارلیمنٹ میں صرف حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اس کو آپ نے اپرچونٹی نہیں سمجھنا, ایڈوانٹیج نہیں لینا اس چیز کا کہ اپوزیشن ہے نہیں تو آپ جو مرضی قانون بناتے رہیں. قانون وہ بنائیں جو ہم پھر دیکھیں گے. اب نواز شریف اور مریم تو نہیں, نواز شریف نے خود وہ انہوں نے شرط رکھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کو مینیج کریں اور یہ جو نیب قوانین میں ہم نے تبدیلیاں کی نا یہ سروائیو کروائیں, سپریم کورٹ ان کو کالعدم نہ کرے, تو اگر آپ یہ کروا دیں تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ مریم بھی کلیئر ہو جائیں گی ان قوانین کے تحت, نواز شریف بھی کلیئر ہو جائیں گے, اور پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. ہاں نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکیں گے کیونکہ بتایا تعلیم ان کے قانون سازی کرنی پڑے گی, نہیں اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اس میں ان کا پلان یہ ہے کہ حکومت بنے گی, اس میں کچھ دیر کے لیے 2-4 مہینوں کے لیے جو ہے وہ ایک لگایا جائے گا وزیر اعظم, پھر قانون سازی ہوگی, پھر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم لیکن وہ اب ممکن نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ تو پہلے ہی لگ رہا تھا, یعنی آج سے 3 ماہ پہلے لگ رہا تھا کہ عمران خان بالکل ناکام ہو گئے. نہیں میں نئی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ میں بھی نئی کی بات کر رہا ہوں. 3 ماہ پہلے کیا تھا کہ عمران خان جائے گا, فوراً الیکشن ہوں گے اور نون 2/3 میجورٹی لے لے گی. ٹھیک ہے, اب آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا اس وقت مسئلہ کیا تھا اس وقت ایسا بھی, کیونکہ ہم جب یہ لوگوں کو کہتے تھے, اور میرا یہ کئی ویڈیوز میں بھی یہ جملے پڑے ہوئے ہیں کہ مہنگائی 70% انٹرنیشنل فیکٹرز کی وجہ سے ہے, 30% عمران خان کی بیڈ گورننس, ان کی ٹیم نہ تجربہ کاری نہ اہلی, ان کی وجہ سے ہے. 70% انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں. اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا گھومتی یوٹیوبر ہیں, پیسے لے کے بات کریں. اب دیکھیں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں اور ساتھ ان کی نااہلی بھی شامل ہے. ان کی نااہلی اب 70% ان کی نااہلی شامل ہے, کیونکہ انہوں نے آتے ہی اپنے بندر بانٹ میں لگ گئے, وزارتوں کی تقسیم پہ لڑ پڑے, اپنے کیسز ختم کرنے پہ لگ پڑے, نیب ختم کرنے پہ لگ پڑے, EVM اوورسیز کو ووٹنگ, ان چیزوں پہ لگ پڑے. کوئی آپ نے IMF کے پاس, اب PTI کیا کہہ رہی تھی کہ IMF نے ہمیں جو کہا ہے نا کہ آپ نے اتنی لیوی لگانی اور اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, ہم IMF کو یہ جا کے بتائیں گے کہ بھائی یہ جو ٹیکس ہم نے پیٹرول کے ذریعے اکٹھا کرنا تھا نا, اس میں قیمتیں بڑھا کے, وہ ہم ادھر سے ان چیزوں سے کر رہے ہیں. الٹرنیٹ پلان دیتے نا آپ IMF کو, انہوں نے تو الٹرنیٹ پلان ہی نہیں دیا. یہ تو 2 ماہ لگ رہے اپنے کاموں میں, وہ بھی معاملے کا بگڑ گیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اچھا وہ جو ان کا پلان تھا وہ تو نہیں ہو سکتا, اب 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں آنی. دوسرا پھر کہا لیا کہ قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے, وہ لارجر بینچ بنے, وہ ایک فل کورٹ بٹھائیں, یا اس سے بڑا 5 رکنی بینچ تھا وہ 8 رکنی بینچ بنائیں, 9 رکنی بینچ بنائیں, 10 رکنی بینچ بنائیں, اور ان 5 ججز کے فیصلے کو ختم کر دیا جائے, جس کے مطابق یہ تھا کہ 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی ہوگی. عمر رضا بندیال صاحب کی ججمنٹ ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پٹیشن تو پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی, ہاں ان کی پڑی ہوئی ہے احسن مونصف, بالکل. اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ نیب ترامیم سروائیو کر گئیں سپریم کورٹ سے, اور اگر یہ سروائیو کر گئیں تو پاکستان میں ہمیشہ کے لیے آپ نے جسٹیفائی کر دیا کرپشن کو. آپ نے سیاستدانوں کو لائسنس دے دیا ہے کرپشن لوٹ مار کا کہ اب جو مرضی دبا کے کرپشن کرو, تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. اگر سپریم کورٹ سے وہ سروائیو کر گئی تو نواز شریف واپس آ جائیں گے. کیوں؟ پھر نواز شریف واپس آئیں گے, ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور تاحیات نااہلی ان کی رہے گی. وہ قاضی فیصل صاحب کا انتظار کریں گے آنے کا, یا وہ اگلی اسمبلی کا انتظار کریں گے. وہ تو اب نہیں ہو سکتا, اب سپریم کورٹ کی واحد راستہ رہ جائے گی. تو اس وقت ان کی واپسی کی جو انہوں نے شرط رکھی ہے, واپسی کی نہیں الیکشن میں جانے کی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہی رکھی ہے
کہ نیب ترمیم سروائیو کروائیں ہم اب یہ بتائیں نا پھر کہ جو اگلے وزیر اعظم کا امیدوار ہے نون لیگ کا وہ شہباز شریف ہیں کہ مریم نواز ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کا تو ان کو رانجھا راضی کرنے نہیں دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو وزیر اعظم ایک دفعہ بنا تو دیا. میں نہیں سمجھتا کہ آگے شہباز شریف ہیں. اگر مریم اس وقت تک کلیئر ہو گئی تو مریم ہوں گی کنفرم, اور مریم نہ ہوئی تو پھر شاید خاقان عباسی ہوں گے یا ان میں سے کوئی ہوگا. شہباز شریف کی یہ پہلی اور آخری بار ہے, مطلب وہ اس کیمپ کا آدمی ہوگا جو بھی ہوگا. مریم نواز اور بلکہ چہمہ گوئیاں تو یہ بھی ہیں کہ شاید شہباز شریف بھی یہ والی ٹرم بھی پوری نہ کریں اور کچھ عرصے میں ان کو ہٹا دیا جائے کہ صحت کا کہہ کے ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, علاج کرانے کے لیے جانا ہے اور ان کی جگہ وہ اس میں یہی تھا کہ اگر تو 2023 اکتوبر تک انہوں نے رہنا تو پھر وزیر اعظم چینج ہوگا, شہباز شریف نہیں ہوں گے, بیماری کا بہانہ کر کے ان کو ہٹا دیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کیونکہ ٹرم تو پوری کر ہی نہیں رہے, الیکشن میں جانا ہے, تو اب وہ اس لیے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ صرف اب ہمارا ایک ہی کام کر دیں. ایک ہی شرط رکھی انہوں نے کہ فوری طور پر نواز شریف واپس نہیں آ رہے اگر نیب ترامیم سروائیو کر گئیں. ٹھیک ہے, قانون تو بن گیا نا جوائنٹ سیشن سے, صدر نے مسرت کیا, انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کر لیا. اب یہ چانسز ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ اس سوموٹو میں بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس سپریم کورٹ سن رہی ہوگی اور وہاں سپریم کورٹ کو بتایا جائے گا کہ سر وہ اب یہ نئی قانون بن گیا. وہ کہیں گے اچھا یہ قانون بن گیا, وہ ریفر کریں گے اس 5 رکنی بینچ کو جو کہ آلریڈی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, تو وہاں وہ جائزہ لے لیں گے. اور میرا نہیں خیال, مجھے خیال تو نہیں کچھ کہا جا سکتا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو اس کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے ان ترامیم کو. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.